أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مع كل مذبحة تجد ولا جواب سوى العويل، مع كل جرح في جوانح أمتي أبدا يسيل، مع كل تشريد لشعب صار جلدا للطبول يأتي يسائلني صديق من بلادي ما السبيل. مع كل مذبحة تجد ولا جواب سوى العويل، مع كل جرح في جوانح أمتي أبدا يسيل، مع كل تشريد لشعب صار جلدا للطبول يأتي يسائلني صديق من بلادي ما السبيل. كيف السبيل إلى كرامتنا إلى المجد الأثيل، كيف السبيل إلى الخليل إلى المثلث والجليل، كيف السبيل لحرق غرقدهم وإنبات النخيل، كيف السبيل لطعنة الخنزير والقرد الدخيل. لا تنصحني بالصمود الزائف الهش العميل، تبقى شعارات الصمود سليمة وأنا القتيل، تبقى شعارات الصمود تخوننا أين العقول. لا تنصحني بالركون لكل مهزوم هزيل، شربوا دمائي من عروقي نخب سلمهم الذليل، رسموا طريق القدس من صنعاء حتى الدردنيل، مرمى الحصى عنكم أريحا لا تدور ألف ميل، فلمست قلب محدثي وهتفت من قلب عليل، قلب مليء بالأسى وحديث مأساتي يطول. أسمعت آيات قرآني بترتيل جميل، حدثته عن قصة التحرير جيلا بعد جيل، ووقفت في حطين أقطف زهرة الأمل النبيل، ورأيت في جالوت ماء النيل يبتلع الموت. بكتائب الإيمان 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 جنب المصحف الهادي الدليل، تمضي كتائبنا مع الفجر المجلجل بالصهيل، نمضي ولا نرضى صلاة العصر إلا في الخليل. هذا السبيل ولا سبيل سواه إن تبغي الوصول، هذا السبيل وإن بدا من صاحب النظر الكريم. دربا طويلا شائكا أو شبه درب مستحيل، دربا طويلا شائكا أو شبه درب مستحيل، لا درب يوصل غيره. मुसलमानों के खिलाफ ताउन को कुफ्र अकबर है। हाँ जी, अब्दुल वाजिद साहब भी करेंगे। गुफ्तगू एक जुज पर होगी या के पूरे मसले पर होगी कि कुफार के साथ किसी किस्म का भी ताल्लुक वो कुफ्र अकबर है, या के महज जंग के अंदर ताउन जो है मुसलमानों के खिलाफ काफरों की मदद में वो कुफ्र अकबर है। अभी तो इसी जुज के ऊपर इंशाल्लाह बात होगी।
یعنی آپ جزوی بحث کرنا چاہتے ہیں. ابھی اس جو الولاء والبراء تو پھر وسیع مسئلہ ہے، اس میں مشرکین سے برات کا بھی آتا ہے جی جی. اور تولی اور موالات مکفرہ غیر مکفرہ ساری بات آتی ہے. اس کے اندر ابھی ہم انشاءاللہ اس مسئلے کے اوپر بات کریں گے کیونکہ وہ تو بڑا وسیع مسئلہ ہو جائے گا. تو مسلمان یعنی آپ نے یہ بات کی ہے کہ تولی اور موالات کے اندر بعض مکفرہ اور بعض غیر مکفرہ بھی ہیں. یہ تو بات ہاں جی آپ نے یہ بات کر دی ہے نا، ہاں جی تو میرا خیال میں ہمارا تو اختلاف ختم ہو گیا. جی ہمارا تو اختلاف ختم ہو گیا اس بات پر. نہیں ابھی تو نہیں ابھی تو جو نہیں ابھی پوری بات نہیں نا ہوئی میری، کہ جب آپ نے یہ بات ہی کر دی کہ تولی اور موالات کے اندر بعض شکلیں مکفرہ اور غیر مکفرہ ہیں اور یہ بڑا وسیع موضوع ہے، تو میرا خیال میں ہمارا اور آپ کا بحث کرنے کا مقصد ہی ختم ہو گیا کہ بعض تولی اور موالات کی شکلیں کفر ہیں بعض نہیں. میں اصل میری بات سن، میرا جو دعویٰ ہے اس کے اندر بھی یہی بات ہے. وہ یہ ہے بات میری یہ ہے کہ ایک چیز ہے کہ مطلق کفار کے ساتھ دوستی، ٹھیک ہے، اور اس میں مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کا تعاون نہ ہو، ٹھیک ہے. تو اس میں بعض جو ہے وہ کبیرہ گناہ کی اس میں بھی آتے ہیں اور بعض جو ہے وہ کفر کے درجے میں بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو ہے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں مشرکین کے ساتھ تعاون کرنا تو یہ بہرحال کفر اکبر ہے. ہم ابھی فی الحال اس موضوع کے اوپر بحث کرنا چاہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے خلاف جنگ میں مشرکین کے ساتھ تعاون کرنا یہ کفر اکبر ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کہا ہے کہ جو تعاون کے علاوہ شکلیں ہیں اس کے اندر بعض جو ہیں وہ کبیرہ گناہ کے اندر آتی ہیں اور بعض جو ہیں وہ کفر کی شکل میں آتی ہیں، ٹھیک ہے. تو جو کفر کی شکل میں آتی ہے نا، کیونکہ ہمارا مسئلہ تو کفر والا ہے، اس کو بھی آپ متعین کر دیں کیونکہ الولاء والبراء کا موضوع ہے. ہمارا موضوع جو ہے وہ یہ نہیں کہ مسلمانوں کے خلاف کافروں کا تعاون کرنا. ابھی فی الحال تو ہم اس جز کے اوپر انشاءاللہ بحث کریں گے، اس کے بعد پھر اچھا بھائی پہلے تو ایک تو ہم تھوڑا سا یہ کہ بھائیوں کو پتہ چل جائے کہ ہم نے کیا دعویٰ کیا ہے نا، وہ تو میں نے پڑھ کے سنا دیا ہے. یہ کہ ذرا واضح ہو چکے ایک چیز آپ شاید واضح نہیں کرتے. وہ تو میں مطلب واضح تو آپ نے کرنا ہے نا، معذرت کے ساتھ دعویٰ آپ نے لکھا ہے، اس کو واضح آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ اسی کے لیے ہی مجلس طے ہوئی ہے اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آپ واضح کریں، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں. سوال یہ ہے کہ موضوع ہے الولاء والبراء کا، دعویٰ آپ کا خاص ہے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے. آپ مجھے ذرا یہ بات سمجھا دیں کہ اور آپ خود بھی مان رہے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کفر اکبر کی شکلیں ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ اس وقت یہاں پر کیوں نہیں زیر بحث آ رہے ہیں. اور آپ یہ بھی مان رہے ہیں کہ الولاء والبراء کے مسئلے کے اندر بعض شکلیں کفر اکبر کے اندر نہیں آتی. آپ یہ بھی مان رہے ہیں. آپ نے 3 شکلیں بنائی ہیں، ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ آپ ان تینوں میں سے صرف ایک جز کو ہی خاص کیوں کر رہے ہیں حالانکہ موضوع ہے الولاء والبراء کا. مسئلہ یہ آپ جواب دیں گے کہ بات یہ ہوئی، میں کر رہا ہوں بھائی جان. بات یہ ہے کہ بات یہ ہوئی کہ دعوے پہ گفتگو ہو گئی تو یہ بحث آپ کی بنتی ہے. نہیں ابھی تو گفتگو نہیں ہوئی. میں میڈیٹر ہوں درمیان میں، میرا اور آپ صاحب کا اس پہ ڈسکشن ہوئی تھی اور بات یہ ہوئی تھی کہ تحکیم بغیر ما انزل اللہ ایک، الولاء والبراء دو. بس آپ صاحب اس کے علاوہ آپ اس سے بات ہوگی، اس میں جزیات نہیں تھی، نہ ہی میری آپ سے بات ہوئی کہ ہم صرف ایک دوسرے بات. میرا جو دعویٰ ہے وہ بھائیوں کو پڑھ کر سنا دیں. اگر اس کے اندر الولاء والبراء کی کوئی خاص شکل پر بحث ہے تو مجھے بتا دیں. آپ کے جو دعویٰ ہے اس کے اندر خاص شکل ہے. مجھے آپ یہ بات سمجھا دیں کہ آپ 2 شکلوں کو کیوں چھوڑ رہے ہیں. اس لیے کہ ایک شکل سے انشاءاللہ جس حالات کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں اس سے حکم بالکل واضح ہو جائے گا انشاءاللہ اس شکل سے. اچھا اس کے لیے میں آپ جو کہتے ہیں نا، آپ تو یہ کہتے ہیں نا، میں کہتا ہوں انشاءاللہ وہ شکل کے جس کے اندر یہ کبیرہ گناہ کے اندر آتے ہیں، ہم اگر اس موضوع پر گفتگو کر لینا تو واضح ہو جائے گی ساری بات. کیوں نہ اس پر بحث کر لیں. چلے اس میں دیکھیں، ایک تو آپ نے بعد میں شروع میں بات کی تھی کہ دعوے پہ بات ہوگی، کیونکہ آپ نے ہی اختیار دیا. بات ہوگی انشاءاللہ بھی دعوے پر. ایک طرف آپ دعوے کا ٹاپک دیکھیں، مجھے بات کرنا دعوے مجھے پر بات کرنا ہے، لیکن ابھی دعویٰ تو طے ہو گیا نا. مجھے بات تو کرنا ہے. بھائی جان آپ نے کہا تھا کہ دعوے پہ بات ہوگی، ایک ہے ٹاپک ہے دعویٰ، ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ آپ دعویٰ لکھیے، اس پہ گفتگو کریں گے. ہم نے چونکہ بیسیکلی ٹاپک پہ بات کر لی تھی، ہم اس پہ ابھی بھی اگری ہے بات کرنے کو. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دعویٰ لکھا، اس کا ایک جز لکھا، ٹھیک ہے. کیونکہ ایک جز تو نہیں ہے ابھی، چلے نیکسٹ جزیات پہ بھی ہوتی چلی جائے گی بات. آپ آئے تو صحیح. اور اگلی بات اس میں یہ ہے بھائی جان کہ ہم نے جو بات لکھی یہ حکم عام ہے، حکم خاص نہیں ہے. چلے اس کو ادھر پروو کرنا ہمارا کام ہے. حکم عام یہ ہے
کہ میں یتولہم منکم، یہ بھی آپ بعد میں پیش کریں. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے کہا کہ یہ بات پہ آپ نے یہ جز خاص کیوں کیا؟ بھائی ابھی 10 منٹ نہیں ہوئے بات. نہیں یہ 10 منٹ والا ابھی شروع نہیں ہوا. چلے پھر مجھے مکمل تو کرنے دیں، کیونکہ آپ بار بار اختیار ہے کہ ہماری بات حکم خاص ہے جبکہ بات غلط ہے. اس کی وجہ یہ خاص کی بات تو میں نے بھی کی، یعنی کہ ہم ایک جز کو لے رہے ہیں، حکم خاص ہی سے کہا جاتا ہے نا، ہم ایک اس کے پارٹ کو لے رہے ہیں، اس کے ایک حصے کو لے رہے ہیں، البلا والبرا کے ایک پارٹ کو لے رہے ہیں. جبکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے جو دعویٰ لکھا ہے اس وقت وہ اصل میں البلا والبرا کا مین اس کی ہیڈنگ ہے، مین اس کا عنوان ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے وہ عنوان؟ تو یہ عنوان ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کرے. کوئی البلا کی بات نہیں ہو رہی، صرف الولا والبرا کی بات ہو رہی ہے. الولا والبرا کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے الولا یہ ہے کہ کفار نہیں وہ بھی آپ تفسیر بعد میں کریں. یہ ہمارا آپ نے ایک بات ہمارا موضوع نہیں ہے. ایک منٹ میری بات 1 منٹ گفتگو میں کرنے دوں گا انشاءاللہ. میں ادھر میڈیٹر ہوں، سارا پروگرام میں نے ارینج کیا ہے. میری آپ سب کے ساتھ بات ہوئی تھی کہ جزیات پہ ہم نے قطعا نہیں فائنل کیا تھا. آپ صاحب نے جزیات نہیں ہے، پلیز 1 منٹ لیٹ می کمپلیٹ یار. آپ صاحب نے کہا تھا کہ الولا والبرا پہ بات ہوگی، یہ سامنے بیٹھے ہوئے میں وہی کہہ رہا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے الولا والبرا کا نام لے کر الولا والبرا کی یعنی اقسام کہنے چلے. اسی دعوے کو ہم غلط کر رہے ہیں نا. مطلب یہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ ہم جزیات کی بات کر رہے ہیں، ہم الولا سمجھو تسی اپنے ساتھی کی بھی گل نہیں سمجھتے پے. وہ خود اقرار کر چکے نے کہ اس تو علاوہ بھی الولا والبرا دیاں شکلاں ہیں نے جڑیاں کفر چ جاندیاں نے، بعض ایسیاں نے جڑیاں کبیرہ گناہ چ جاندیاں نے. تسی اینو کیویں تسی اینو عام کر وہ گل سن لو نا بزرگو، گل سن. تواڈے ساتھی دی گل منیے کہ تواڈی منیے؟ دسو تواڈے دوواں جو سچا کون؟ 1 منٹ ٹھہرو جی 1 منٹ. عبد الماجد آپ مجھے یہ بتائیں آپ دونوں میں سے سچا کون ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل عام ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ آپ کے لفظ ایسے ہیں کہ ان سے پتہ چلتا ہے یہ خاص ہے. آپ کہہ رہے ہیں الولا والبرا کی یہ خاص ہیڈنگ ہے، اس کا مطلب اس کے نیچے خاص ہیڈنگ میرے لفظ سن لینا یار، سن لینا ابھی سن لینا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عام ہو چکی ہے، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں خاص ہے. آپ دونوں میں سے صحیح کون ہے غلط کون ہے پہلے یہ فیصلہ کریں. اس کے بعد آپ بتائیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک شکل ہے، ہم اس جزی پر بحث کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے بعض الولا والبرا کی قسمیں جو ہیں وہ کفر کے اندر آتی ہیں، بعض کبیرہ گناہ کے اندر آتی ہیں. انہوں نے یہ بات انہوں نے کہا تولی اور موالات کے فرق کی بات. یہ الولا والبرا کے تحت نہیں آتی یہ چیز. سوال یہ ہے الولا والبرا کے تحت یہ تولی موالات نہیں آتی. وہ تو جزی ویسے ہیں. الولا والبرا کے تحت تولی موالات آتی ہے کہ نہیں؟ صرف الولا البرا جہاں جب دشمنی کا اعلان ہوتا ہے وہاں برا جزیات ہوئی نا، وہ جزیات ہوئی نا بھائی انہوں نے کہا ہے. ابھی آپ اس منٹ ذرا چلو یار یہ ہے کوئی سسٹم پیچھے سنن دا سنن دا ہے کوئی سسٹم انہاں نوں سنا کے تے وہا دو. مینوں پہلو یہ فیصلہ دسو انہاں دی گل تے بحث کرنی کہ تہاڈی گل تے بحث کرنی؟ آپ جس سے مرضی پہ کریں. میں ان کے ساتھ بحث کرنا چاہتا ہوں. اور جو انہوں نے کہا ہے نا کہ میں پہلے اس کی ڈیفینیشن کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کو خاص شکل بنا رہے ہیں. کیوں بنا رہے ہیں؟ ہمارا موضوع خاص تھا. آپ نے دعویٰ کیا متقابلاً کی خاص شکل ہے. لکھا پہلے کس نے تھا؟ پہلے یار میرا دعویٰ ہی نہیں، میرا تو دعویٰ آپ کے پاس ہے. میرا تو دعویٰ آپ کے پاس ہے. آپ نے ہمارے دعوے کو حکم خاص کہا ہے. وہ خود مانتے ہیں، وہ خود مان رہے ہیں. وہ خود مان رہے ہیں. میں نے آپ کو یہ بات بیان کی ہے کہ انشاءاللہ اس سے الولا والبرا کا جو ہمارا بنیادی موضوع ہے انشاءاللہ وہ سارا اس کے اندر کور ہو جائے گا. اور جو آج شکل ہمیں نظر آتی ہے ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ اس دعوے کے ذریعے بالکل صاف واضح ہو جائے گی. ہاں جی یہ آپ کہتے ہیں نا، تو آپ اپنا جو دعویٰ ہے نا وہ الولا والبرا والا لکھ دینا، اس پر بات کر لیتے ہیں. یہ کون سا مطلب دعویٰ تو ہم نے لکھا ہوا ہے. یہ تو خاص جز ہے نا، یہ تو خاص جز ہے. یہ آپ طے کر لیں کہ سب نے بات کر پھر وہ چاہے پہلے جو کہا بعد میں جو اس کو یہ دیکھ کے آپ میرے ڈاکٹر صاحب کون؟ یہ ڈاکٹر اچھا یہ ہیں ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب ان کی معاونت کریں آدمی کو وہ تعین کریں تاکہ ڈسٹربنس نہ اسی دعوے کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. یہ آپ نے طے کر لیا ہے.
پہلے بھی آپ کہا کہ بعد انشاءاللہ اسی دعوے کے اوپر ہوگا. اس کے علاوہ وہ البلاغ البراء کی کوئی صورت نہیں ہے یہ بھی ایک جی کیا اس کے علاوہ الولاء والبراء کی شکلیں نہیں ہیں؟ شکلیں ہیں بالکل. میں نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ٹھیک ہے جی. ابھی بھی یہ مان گئے کہ اس کے علاوہ بھی اجزاء ہیں. بزرگوں گل شکلیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے انشاءاللہ ہمارا بنیادی جو ٹاپک ہے جو ہم حکم انشاءاللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ آپ کا ذہن ہے نا, وہ آپ کا ذہن اور آپ کا فہم ہے. آپ اس وقت آئے ہیں گفتگو کے میدان کے اندر. اگر آپ گھر سے یہی سوچ کر آئے نا کہ میں نے بندوں کو اپنے ساتھ اور اپنے موضوع کے مطابق ہی لے کر چلنا ہے تو آپ کے ساتھ کوئی بندہ بھی گفتگو کے لیے تیار نہیں ہوگا. جو اصول ہے اس کے مطابق گفتگو کریں. جو اصول بنتا ہے, جو موضوع ہے اس کو واضح طور پر لکھ دیں, اس کے اوپر گفتگو ہوگی. سوال یہ ہے کہ الولاء والبراء کی اور شکلیں بھی ہیں. آپ کے ساتھی انکار کر رہے ہیں, آپ اقرار کر رہے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ تک انہوں نے کہا کہ اس سے مسئلہ انشاءاللہ سارا نہیں. وہ نہیں یار کہہ رہے ہیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں. کیا ہو گیا ہو جائے گا. آپ اس دعوے کے اوپر بات کریں انشاءاللہ. وہ آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ آپ کہہ رہے ہیں. لیکن ہمارا یہ موضوع نہیں تھا, یہ اس کی ایک خاص شکل ہے. ہمارا موضوع تھا عام. ٹھیک ہے, ہمارا موضوع تھا عام. آپ اس کے حوالے سے بات کریں, آپ وہ دعویٰ لکھیں الولاء والبراء کے حوالے سے جو عمومی شکلیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو چلو یار اس پر بات کر لیتے. اگر ہمارا عام نہ ہوا تو انشاءاللہ میں بدل دوں گا. مجھے کوئی اعتراض نہیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ سے سوال, آپ کا اعتراض ختم ہو گیا. آپ کا اعتراض ختم ہو گیا. بات سنیے یار, آپ کا اعتراض جب ختم ہو گیا, میں مانتا ہوں کہ اگر میرا حکم خاص ہوا میں بدل لوں گا. میں بدل لوں گا. آپ کا اعتراض ختم ہو گیا. آپ یہاں پہ لکھتے ہیں کہ یہ حکم عام ہے. یار بات سنیں نا, اگر آپ ثابت کر دیں گے نا جب اس پر گفتگو کریں گے کہ آپ سن لینا یار, سن لینا. اگر آپ کہتے ہیں ابھی میرا دعویٰ جو ہے وہ خاص ہے, اگر آپ ثابت کر دیں یہ دعویٰ خاص ہے, میں اس کو بدل دوں گا. میں آپ کا ثابت کر رہا ہوں کہ یہ دعویٰ خاص ہے, آپ کی بدلنے کے لیے کیوں نہیں تیار تھی؟ دیکھیں آپ کا بھی دعویٰ خاص ہے, آپ کا بھی دعویٰ آپ ثابت جب کر دیں گے نا تو میں عام کر دوں گا. مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ سوال یہ ہے, سوال یہ آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ دیکھ لو, میں صرف دسنا سی کہ یار کی صاحب الحمدللہ وعدے کے مطابق موجود, لیکن انہوں کی شرعی مجبوری ہے کہ انہوں کا جو حالات ہے وہ تھوڑے سمجھ آ رہے ہیں. اس واسطے اگر وہ چلے بھی جاتے ہیں تو شرعی تو بار میں کوئی قدغن نہیں لگا سکتے. اس میں یہ ہے کہ آپ کا یہ جو دعویٰ ہے, آپ کا یہ دعویٰ ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. لیکن یہ ہے کہ آپ اس دعوے کو عام کریں جس میں مشرکین کے ساتھ تعاون بھی ہو مسلمانوں کے خلاف, اس کے اندر یہ بات مینشن ہو. ٹھیک ہے, ہم انشاءاللہ اس دعوے کے اوپر بات کریں گے, لیکن آپ اس کو عام کریں جس میں مسلمانوں کے خلاف مشرکین کے ساتھ تعاون بھی ہو, اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے. مجھے کوئی اعتراض نہیں اس کے اوپر بات کرنے پر, مجھے کوئی اعتراض نہیں. پہلے جو ایک بات شروع ہوئی ہے پہلے اس کو تو حل کر لیں. بات ہم نے یہ کی, آپ کہتے ہیں نا کہ یہ خاص ہے, آپ یہ کہتے ہیں گو کہ میرے لفظوں کے اندر آپ کی باتیں موجود ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو اردو کے ساتھ تھوڑا سا مس ہے, آپ ڈاکٹر صاحب ہیں, چلو آپ کا انگلش کے ساتھ زیادہ مس ہے, اردو کے ساتھ زیادہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ اردو کے ساتھ آپ کا مس ہے یا کسی ساتھی کا مس ہے تو وہ میرے لفظوں کو اگر پڑھے گا تو میرے لفظوں کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں. اس پر ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں میں لکھ بھی دوں گا, بدل بھی دوں گا, مجھے کوئی اعتراض نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ اعتراض ہم نے انشاءاللہ بات کریں گے. آپ لکھتے ہیں اس میں تعاون کی بات, یار کوئی مسئلہ نہیں, میں لکھ دیتا ہوں. پہلے اس پر تو حل کر لیتے ہیں جو آپ نے لکھ کر دیا ہے. آپ کا دعویٰ انشاءاللہ مکمل ہے, اسی پہ بات شروع کر لیں گے انشاءاللہ. کوئی نہیں ہے جی, یہ دعویٰ ہم نے لکھ کر دیا ہے, آپ کا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں اس پر. تو اس پہ بات میری بات پر مجھے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے نا آپ بدل دیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, میں بدل دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں بدل رہے حالانکہ آپ مان رہے ہیں کہ یہ دعویٰ خاص ہے. جنرل الولاء والبراء کے اوپر آپ آئیں جس پہ ڈسکشن کا یعنی ہم نے طے کیا تھا, بجائے اس کو تصفیق کرنے کی. آپ کا تو مجھ پر اعتراض بنتا ہی نہیں, میں تو آپ کی بات مان رہا ہوں. ٹھیک ہے,
آپ کیا بات مان رہے ہیں بتائیں؟ میں آپ کی بات مان رہا ہوں کہ اگر میرا دعویٰ یہ خاص ہے نا تو میں اس کو عام کر دیتا یہ ہوں. مان تو نہیں نہ رہے آپ یار بات اس پر آپ ثابت کریں گے نا کہ یہ خاص پہ بات سن لینا یار کوئی طریقہ کار ہے گفتگو کرنے کا طریقہ کار ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ پہلے بات طے کی ہے بھائی نے کہ جو بات ایک مرتبہ شروع ہوگی اس کو پہلے ختم کریں گے پھر دوسری شروع ہوگی. آپ اس کو تو ختم کر رہے ہیں اور میری بات پر شروع کر رہے ہیں. یار یہ جی مسئلہ ہے آپ کا. پہلے اس کو حل کر لیں. اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کو بدل دوں گا. حالانکہ میرے لفظوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ کو. ہم نے آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ یہ جو مسئلہ ہے اس کے اندر سارے مسائل حل ہوں گے. ہمارا یہی دعویٰ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. ٹھیک ہے. سارے مسائل نہیں آ رہے آپ حل کر دیں گے نہیں حل ہوتے. آپ دیکھیں خاص دعویٰ ہے یار. یہ خاص دعویٰ ہے. عمر بھائی ایک منٹ صاحب بھائی سارے بیٹھے ہوئے ہیں سارے بے وجود ہیں. آپ صاحب کے ساتھ میری جو بات فائنل ہوئی تھی نا وہ تحکیم بغیر ما انزل اللہ الولا والبرا. اب اس کے اندر مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ صاحب نے کیا جزیات سوچی ہوئی ہیں یا مجھے نہیں علم تھا کہ یہاں پہ آ کے وہ کیا معاملہ طے ہوگا. میں آپ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ صاحب پلیز اس معاملے کو البلا والبلا کو جنرل ڈسکس کرنے کے لیے آپ سے بات ہوئی تھی اس کو جنرل ڈسکس کیا جائے. اگر آپ جنرل کی وہ دعویٰ لکھ دیتے ہیں پھر اگر شہر کے اندر خاص کی بات ہے میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی خاص ڈسکس نہ کریں وہ بھی جنرلی ڈسکس کریں کیونکہ ہم نے یہ ڈسکشن جنرل رکھی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو بتایا ہم نے کہ اس کے اندر ساری باتیں یہ دعا نہیں. ایک منٹ اور بھائی آپ میرے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے ہیں اور میں نے آپ سے پوچھا کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے. آپ نے مجھے قطعاً نہیں کہا کہ ہم اسپیسیفک اس ٹاپک پہ مشرکین سے تعاون. آپ نے کہا تھا کہ ہم الولا والبرا اور تحکیم بغیر ما انزل اللہ پر بات کریں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اور اگر ان کا بھی خاص میں بھی یہ کہوں گا کہ اگر ان کا خاص ہے آپ پڑھیں جب یہ اپنا فائنل کر لیں. دونوں جنرل پہ ہیں تاکہ بھائی جو بیٹھے ہیں ان کو پتا ہو الولا والبرا چیز کیا ہے. بیان کیا اس میں ساری بات نہیں آپ نے خود مانا چوز ہے نہیں لیکن اس سے ساری بات اس سے واضح ہے بالکل. اچھا وہ جو بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں وہ باتیں نہیں آتی تھی وہ کہہ رہی ہیں نہیں سب وہ میں عام کروں گا. ایک منٹ بھائی بات یہ ہوتی ہے ان کا جو عام ہوگا نا بھائی ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں عام ہوتا ہے کہ اس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے میری بات سنو یہ حالانکہ ان کی ان کے دعوے کے اندر یہ بات لکھی عمر بھائی یہ میرے پاس ہے یہ پڑھیں گے یہ سارے بھائی پڑھیں گے نہیں یہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہی فیصلہ کر لیں پڑھیں گے یہی آپ سارے بھائی سنیں گے. میں یہی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں کہ سیکھوں سے بات اسٹارٹ ہوئی ہے نا یہ میرے پاس یہ لیکن ان کے پاس نہیں جاتا نہیں چینج نہ کرنا وہ بات کریں آپ سب جنرل کریں. ان کا اگر خاص ہوگا یہ ثابت کر دیں گے نا خاص ہے جنرل کرنا میرا کام بھائی لکھا ہوا ہے جو مسلمان کفر کو پسند کرتے ہوئے کفار کے ساتھ قلبی تعلق رکھتا ہے کفر کو پسند رکھتے ہوئے کفار کے ساتھ قلبی تعلق رکھتا ہے وہ انہی میں سے ایک فرد ہے. لیکن جو مسلمان کنڈیشن کہاں دیکھ لیں لیکن جو مسلمان محض کسی لالچ احسان یا کسی مفاد کی خاطر ان سے دوستی رکھتا ہے اسے اسلام سے خارج سمجھنا دلائل سے واضح نہیں ہوتا. اب آپ بھائی خود فیصلہ کریں. کہ اگر وہ ہمیں بتا دیں تو خاص کیا. پہلی بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کفار سے قلبی تعلق رکھتے ہوئے یعنی غیر قلبی میں ہوگا کیا ہوگا. سب سے پہلی بات یہ خاص ہوگی کنڈیشن پہلی کنڈیشن قلبی اور غیر قلبی کی. یہی تو ہمارا ابھی مجھے کرنے دے. اگلی بات انہوں نے کی ہے کنڈیشن کہ لالچ یا مفاد یا احسان کی شکل میں یعنی کہ ادر دین دس. ٹھیک ہے جب کہ ہمارا دعویٰ یہ لکھا ہوا موجود ہے آپ خود فیصلہ کریں. فیصلے نہیں ہو رہے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں پڑھنے دیں پڑھنے سننے دیں. یہ سارا آپ سنیں گے آپ کے لیے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ان کا دعویٰ ایک منٹ بھائی ایک منٹ حوصلے سے کام ہوتا ہے اس طرح تو نہیں. ابھی آپ نے کہا کہ وہ ان کا دعویٰ پڑھے ٹھیک ہے اور وہ بتائیں اس میں خاص کیا ہے. انہوں نے وہ دعویٰ پڑھا ہے اتنے کی بس ریکویسٹ تھی کمپیریزن اور رزلٹ کنکلوڈ کر کے آپ کے سامنے رکھ دینا. یہ بھی باتیں نہیں وہ پڑھا کہ یہ آپ پڑھ میں نے ویسے پہلے بھی پڑھا تھا. چلو مسلمانوں کے خلاف جنگ میں کفار کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف تعاون کفر اکبر ہے.
یہ انہوں نے دعویٰ لکھا ہے. کیا آپ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں؟ کیا اس دعوے سے؟ یہ خاص دعویٰ ہے؟ نہیں، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. نہیں، میں پوچھا کہ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ یہ ہمارا موضوع ہے. ایگری کرنے کا کیا مقصد ہے؟ بات شروع کروانا چاہتا ہوں. نہیں، آپ بات شروع کروانا چاہتے ہیں لیکن خیر ایک منٹ. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہمارا موضوع ہی نہیں. میں آپ کو کہتا ہوں آپ 5 نمازیں مانتے ہیں یار، ہمارا موضوع ہی نہیں. میری بات نہیں، آپ نے خود ہی اس چیز کو مانا کہ اس کی جزیات میں ضرور آتا ہے. نے کہا انہوں نے بھی مانا جزیات میں ضرور آتا ہے. کیا تو وہ مان نہیں رہے کہ یہ جزیات میں آتا ہے. کیا آپ اس جز پہ ماننے کو تیار ہیں؟ یہ بات ٹھیک ہے. نہیں بھائی، بات جس میں طے ہوئی تھی بات ٹاپک میں شروع کرانا چاہتا ہوں. بھائی میری بات سنیں، انہوں نے کہا تھا ہم نے مناظرہ کرنا ہے، باقاعدہ ٹرن کرنا ہے. مناظرہ ایسے نہیں ہوتا، پہلے دعوے پر بات ہوتی ہے. میں چاہ رہا ہوں بات شروع کی ہے. میں چاہ رہا ہوں بھائی مانا یہ جز ہے، انہوں نے بھی مانا یہ جز ہے. ٹھیک ہے، بقول آفتاب کے. تو کیا آپ اس جز کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ شعیب بھائی بات سنیں نا، الولاول برا کا جز ہے. یہ جز ٹھیک ہے، یہ جز ٹھیک ہے. یہ جز الولاول برا کا ایک یہ جز ہے، یہ ٹھیک ہے. اس کے اندر کون سا اختلاف ہے؟ اس پر گفتگو پہ اتفاق کرتے ہیں. یہ گفتگو ابھی ہونی ہے. یہ ابھی گفتگو ہونی ہے. یعنی تھوڑا سا سانس لے کے اور بات کرو چلنے. مسئلہ یہ ہے کہ الولاول برا کا ٹاپک ڈسکس ہو. ٹھیک ہے، اس کے اندر علی سے لے کے یہ تک چیزیں آتی ہیں، صرف علی ڈسکس کرنا ہے اور باقی علی پہ ڈسکس نہیں کرنی. یہ نہیں ٹھیک ہے. میں بھائی بیٹھے ہیں، اگر آپ کو نہیں چھوڑ کے ہیں کسی مقصد بھی آئے ہیں، تمام بھائی علی سے لے کے یہ تک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ضرور ہے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ٹوٹل ہر شکل لکھی جائے، اس کے اوپر ڈسکشن ہو تاکہ بھائی کو پتہ لگے کہ اس کے علاوہ جو باقی معاملے میں آپ صاحب نے کیا بھی ہوتا ہے، دونوں دعویٰ عام کرتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ شروع کریں، وہ بتا دیں میں کون سی چیز جو غیر خفیہ بات وہ بتا دیں. وہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ شروع کریں، اس موضوع سے شروع کرتے ہیں. آپ انہیں بتائیں کہ دعویٰ عام کیا ہو سکتا ہے، آپ کے پاس کیا کمی ہے، یہ آپ کو بتائیں آپ کے پاس کیا کمی ہے. سوال میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں دعویٰ عام کریں. آپ ان کو بتائیں کہ اس میں کیا چیز عام کے لحاظ سے کم ہے جو ان کے والا ہے. یہ آپ کے بارے میں بتائیں کیا چیز عام کے لحاظ سے کم ہے. دعویٰ عام کر کے بھائی سامنے ڈسکشن سٹارٹ کی جائے. وہ تو میں بات کر رہا ہوں کہ الولا والبرا کی بعض شکلیں وہ خود مانتے ہیں کہ کفر نہیں ہے، کفر اکبر نہیں ہے، کبیرہ گناہ کے اندر آتی ہیں. بعض شکلیں کفر اکبر ہیں، پھر ان کے اندر الگ الگ جزیات ہیں. ان میں سے ایک جزی یہ ہے. سوال یہ ہے کہ الولا والبرا کے موضوع کے اوپر آج تک تو ہم یہی سن رہے تھے کہ یہ بھائی کہتے ہیں الولا والبرا کی ہر شکل جو ہے اگر آدمی اس کو نہیں مانتا تو وہ مخرج عن الملہ، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آج نہیں مانتا ہمارا دعویٰ نہیں ہے. نہیں مانتا ہمارا دعویٰ نہیں. سن تو لے آپ کا جو دعویٰ ہے وہ تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، جو آپ نے لکھ کر دے دیا ہے. آپ کیوں نہیں وہ لکھ رہے وہ بھی مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. آپ نے جو 10 کے قریب کنڈیشن لگائی ہیں مجھے وہ بھی سمجھ میں آ رہی ہیں، بہت اچھی. بالکل سمجھ میں آ رہی ہیں. اس لیے تو آپ کی بات اور ان کی بات کے اندر تضاد ہے. وہ تو بالکل آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات. بالکل آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. میں تو یہ مان رہا ہوں. آپ اپنے اس دعوے کو عام کریں، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات شروع کر دیں گے. آپ اپنے اس دعوے کو عام کریں. یہ کون سا مسئلہ ہے اصل میں؟ یہ بھائیوں میں اگر تھوڑی اس میں یہ جو نہیں تھوڑا نا کی عمر صاحب تھوڑے نال گفتگو نہیں کرنی، ساری طے انہاں نال ہوئی ہے. میرے ساتھی کوئی نہیں بول رہے تھے، وہ بولے تو میں بولا ہوں. نہیں آپ نہیں بولے، اس کے بعد آپ نے مجھے منع کیا وہ نہیں بولے. کائنڈلی بی کوائٹ. آپ سب آپ بات کریں. آپ بھی اپنے دعوے کو عام کریں گے. ٹھیک ہے. ہم تو کہتے تھے کہ اس بات کے اوپر یہ ساری بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اس کے اندر یہ بات لکھ دیتے ہیں. آپ جو ہیں وہ بھی اس میں قلبی کی شرط یہ لکھیں گے کہ غیر قلبی ہو تو وہ، آپ یہ دعویٰ لکھیں کہ غیر قلبی ہو تو وہ کفر اکبر نہیں ہوتا. دوسری بات یہ بھی آپ لکھیں کہ مشرکین کے ساتھ جو تعاون جو ہے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں یہ بھی کفر نہیں ہوتا. یا یہ کب کفر ہوتا ہے یہ آپ لکھ دیں. مفاد کے بغیر یا مفاد کے ساتھ جو بھی دونوں کا حکم آپ لکھ دیں. اسی طرح قلبی اور غیر قلبی کا بھی اور غیر قلبی کا بھی. میں نے اس لیے کہا تھا کہ اگر آپ بھائیوں کو اردو کے ساتھ تھوڑا سا مس سے آپ لکھیں، اردو کے ساتھ اگر تھوڑا سا مس ہے تو آپ کو میری عبارت کی سمجھ آ جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو مس نہیں ہے. میں نے عبارت کیا لکھی ہے؟ جو مسلمان کفر کو پسند کرتے ہو، کافروں کے ساتھ قلبی تعلق رکھتا ہے،
اب یہ قلبی تعلق کے اندر جو ہے یہ جنگ کے اندر تعاون آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دوسری چیزیں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ اور انہوں نے کہا کہ جو قلبی تعلق نہیں رکھتا اس کو حکم لکھے، آگے سنیں، وہ انہی میں سے ایک مرد ہے جو قلبی تعلق رکھتا ہے، لیکن جو مسلمان محض کسی لالچ، احسان یا کسی مفاد کی خاطر ان سے دوستی رکھتا ہے اسے اسلام سے خارج سمجھنا دلائل سے واضح نہیں ہوتا۔ اس کے اندر غیر قلبی کی شکلیں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ میرے دعوے کے اندر آپ واضح طور پہ لکھیں نا، یہ یار مجھے بتائیں اس کے اندر خاص کون سی چیز ہے؟ یہ نیچے جو آپ نے لکھا ہے اس کے اندر غیر قلبی کی بات، آپ اس پر لکھیں، نہیں آپ بھی لکھیں نا، اس طرح نہیں بات ہوگی، آپ اس کے اندر لکھیں کہ جو غیر قلبی میں لکھ دیتا ہوں، میں نے تو واضح کر دیا کہ اگر آپ اردو کے ساتھ مات ہے تو آپ کو میری عبارت سمجھ جائیں گے، نہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں لکھ دیتا ہوں، آپ کریں، آپ اس کے میں نے جو اپنے لفظوں کی تشریح کی میں لکھ دیتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ بھی لکھ دیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ لکھ لیں، جو آپ نے کرنا آپ بھی کر ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ کسی والوں سے پیسے نہیں لیتے؟ کوئی مسئلہ نہیں، تفصیلیں لکھ دیں تاکہ نا اس میں کوئی وہ دونوں بھائی تفصیلیں لکھ دیں تاکہ مسئلہ ہم کوئی نہ رہے بعد میں پھر جی پہلے میں اب بھائیوں کو اپنا لکھا ہوا پڑھ کر سناتا ہوں، تو آپ اگر بتائیں گے کہ ان کے مطالبے پورے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں تبدیلی کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ جو مسلمان کفر کو پسند کرتے ہوئے کافروں کے ساتھ قلبی تعلق رکھتا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ وغیرہ میں ان کا معاون بنتا ہے وہ انہی میں سے ایک فرد ہے، لیکن جو مسلمان محض لالچ، احسان یا کسی مفاد کی خاطر ان سے دوستی رکھتا اور معاون بنتا ہے، یعنی دلی لحاظ سے ان کے کفر کو پسند نہیں کرتا، تو اس کا اسلام سے خارج ہونا دلائل سے واضح نہیں ہوتا۔ جی میری عبارت کے اندر اور کچھ بات کوئی ان کی طرف سے جو مطالبے کیے گئے تھے کہ آپ قلبی غیر قلبی کا فرق کریں اور جو نہیں کرتا اس کا حکم لگائیں، ہاں جی، اور کوئی تو ہے کوئی لفظوں کے اندر کوئی؟ جی آپ زیادہ بول رہے تھے، ٹھیک ہے جی آپ اپنا پڑھ کے سنیں۔ یہ میرا رکھ ہے، مسلمانوں کے خلاف جنگ میں کفار کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف تعاون کفر اکبر ہے، کفار سے تولی کفر اکبر ہے جو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ الولاء کے حوالے سے جو بنیادی بات ہے ہمارے دو دعوے ہیں، کفار سے تولی کفر اکبر ہے جو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے۔ اور موالات کا تذکرہ تولی میں انشاءاللہ بات آ جائے گی، اس کی تولی کے بارے میں نہیں، اس کے اندر یہ بات آ جائے گی۔ اب آپ ان سے بات کریں، آپ زیادہ بول رہے ہیں، لکھنے موالات کا بھی ٹھیک ہے، میں ہمارا تو یہ خیال ہے اس کے اندر بات ہے، جس میدان میں جانے سے آپ کریں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سننا، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ کفار سے موالات کبیرہ ہونا، یعنی وہ بندہ جو اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اسلام سے خارج نہیں ہوتا، یعنی الولاء والبراء کی بعض شکلیں ہیں جو کہ اسلام سے خارج نہیں کرتی۔ بحث ختم نہیں، ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ آپ بھی مان رہے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہوتا، بعض شکلیں ایسی ہیں، ہم بھی مان رہے ہیں کہ کافر نہیں ہوتا، مطلب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارے حکمرانوں کی شکل ہے وہ حکمرانوں کی بات نہیں ہے، ہماری بات حکمرانوں کی نہیں ہے۔ دیکھو ایہی تے گل سی، کیوں نہیں سن لکھ دے کہ انہوں نے پتا سی لکھ دیتا تو مسئلہ تو ختم ہو جانا ہے۔ الولاء والبراء کی بعض شکلیں کفر ہیں، وہ ہم بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں۔ الولاء والبراء کی بعض شکلیں کفر نہیں ہیں، وہ ہم بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں۔ کھڈا کون سا ہے بھائی؟ آپ صبر کریں نہیں ذرا، کھڈا کیا رہا ہے؟ میں دادا جی مفاد کھاتا ہے۔ ایک منٹ بیٹھ جائیے۔ جی صاحب، آپ نے جو دعویٰ لکھا ہے کیا آپ کا دعویٰ فائنل ہے؟ ہمارا دعویٰ فائنل شروع کیجیے، گفتگو شروع کیجیے۔ جی بٹ صاحب آپ کو شاید منج بازے کرو حکمران بات
نہیں وہ ایک میں ہم میں اصول دیکھیں میں- دیکھیں جی دیکھیں ایگزیکٹلی میری بات میں نہیں جی، رضوان بھائی دیکھیں میری بات سنیں، میں شکل یہ کرتا ہوں او یار میری بات ہم کیا کریں میں وہی جب وہ ہماری بات تسلیم کر رہے ہیں تو ہم کیوں گفتگو کریں؟ لیکن یہ بات انشاءاللہ آپ یہ دعوے کے رکھتے ہیں، اس پہ مانتے ہیں دعوے کو؟ بالکل ہم مانتے ہیں، ہم مان رہے ہیں، ہم کیا مانتے ہیں، ہم کیا مانتے ہیں، ہم کیا مانتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ تولی کفر اکبر ہے، موالات کبیرہ گناہ ہے، جنگ کی جو بات کی انہوں نے بعض شکلیں اس کی تولی کے اندر آتی ہیں، بعض شکلیں وہ موالات کے اندر آتی ہیں، یہ مان رہے ہیں۔ یہ نہیں بات، ہم اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ، بات مانیں۔ ٹھہری کیا ہو گیا آپ کو؟ ہاں، تولی اور موالات یہ الولا والبرا کا بنیادی موضوع یہ ہے، یہ بات یاد رکھے۔ تولی کفر اکبر ہے، ہمارا اور ان کا اتفاق ہو گیا، اس کو سائڈ پر لگا دے۔ موالات کفر اکبر نہیں، ہمارا اور ان کا طے ہو گیا، اس کو سائڈ پر لگا دے۔ ایک شکل رہ جاتی ہے جس کو یہ خاص کہہ رہے اور یہ عام کہہ رہے تھے کہ جنگ کے اندر تعاون کرنا مسلمانوں کے خلاف، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کفر اکبر ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کی بعض شکلیں کفر اکبر بنتی ہیں، بعض شکلیں کفر اکبر نہیں بنتی، یعنی بعض شکلیں موالات کے اندر آتی ہیں، بعض شکلیں تولی کے اندر آتی ہیں۔ یہ اب انشاءاللہ یہ لکھ دیں، یہ لکھ دیں۔ یہ بات آپ لکھ دیں گے؟ یار چھوڑ کے لو، چل ٹھیک ہے، بیان کریں۔ یہ ہے اصل میں بات، اس پر بات جو ہے یہ کرنا چاہتے تھے تولی اور موالات، کیونکہ اب جو ہے وہ بات نکھر کر سامنے آ گئی کہ یہ خام خواہ جو ہے الولا والبرا کے موضوع کے اوپر مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، ایک ایک جز پر جو ہے یہ کافر کہتے ہیں، اور آج یہ مان رہے ہیں کہ ایک ایک جز جو ہے اس کا کفر کے اندر نہیں لے کر جاتا۔ ہاں ایک منٹ ڈاکٹر صاحب کو بولنے کو بات یہ ہے کہ کفار سے تولی کفر اکبر ہے جو ملت اسلامیہ سے خارج کر دینے والا، اور کفار سے مطلق جو موالات ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں کفار کے ساتھ جو تعاون ہے وہ کسی بھی قسم کا ہو وہ کفر اکبر ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کو ثابت کریں گے کہ وہ کفر کو پسند کرتے ہوئے ہو یا کفر کو پیسوں کے لیے ہو یا بغیر پیسوں کے لیے ہو، دنیا کے لیے ہو یا کسی اور کے لیے ہو، وہ بہرحال کفر اکبر، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر اس کے اوپر جیسا بات شروع کرا لیں، پہلے دعوے سے شروع کر لیتے ہیں۔ سر یہ ان کے تین فائنل ہیں، ان تین کے اوپر ہی بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں مزید کچھ چیز یعنی جو الولا والبرا کو ایڈ اپ نہیں کرتی وہ ان سے بات کر لیتے ہیں، ورنہ اس کو شروع کریں ڈسکشن کو کہ اس کا کس طرف جو ہمیں رخ نکلے۔ ٹھیک ہے میں سمجھ آ گئی۔ اب اس سے ان تین جزوں میں سے جو پہلا انہوں نے جز لکھا ہے، مسلمانوں کے خلاف جنگ میں کفار کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف تعاون کفر اکبر ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیا جو مسلمان کافروں کا تعاون کرتا ہے جنگ کے اندر، یہ باقاعدہ بات شروع کریں یار میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جو مسلمان کفار کا تعاون کرتا ہے کسی بھی طریقے سے جنگ کے اندر، مسلمانوں کے خلاف مسلمان کافروں کا تعاون کرتا ہے جنگ کے اندر، لیکن وہ قلبی اعتبار سے ان کے کفر کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی، محض وہ اپنی لالچ کی بنا پر یا ان پر احسان کے لیے یا دنیا کا کوئی بھی مفاد آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جو ہے اظہار محبت کرتے ہوئے ظاہری اعتبار سے ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے، کیا یہ بھی کفر اکبر ہے؟ یہ بھی کفر اکبر یہ بھی لکھ ہمارا دعویٰ ہم نے کبھی غیر یہ لفظ لکھ دو، یہ لکھ دو، یہ کر دیں نا، جب ڈسکشن کا ٹاپک یہی تھا اس کو فائنل کر دیں۔ ہم تو جو کہہ رہے ہیں وہ لکھیں گے۔ مسلمان دنیا کے لالچ میں لالچ نہیں ہوتے ہی لالچ ہے، لالچ مفاد ویسے ڈالر کسی بھی شکل آپ بھی غلطہ کیا ہے؟
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی آپ پہلے اپنے دلائل دیں گے کہ ہم اپنے شروع یہ کریں. دعویٰ دیکھ لیں آپ. میرے دعوے پر کوئی اعتراض آپ سب یہ دعویٰ پڑھ دیں. لکھا ہے جی انہوں نے سن لیں جی دعویٰ سن لیں. مسلمانوں کے خلاف جنگ میں کفار کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف تعاون کفر اکبر ہے. جو مسلمان دنیا کے لالچ میں یا مفاد میں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں کفار کا تعاون کرتا ہے تو یہ کفر اکبر ہے. یعنی وہ انسان دائرہ اسلام سے یعنی وہ انسان جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب یہی کہنا چاہتے ہیں نا. ٹھیک ہے دیکھیے آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے آپ شروع کریں. دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے شروع کریں. ٹائم تک کر دیکھیں گے. آپ کے پاس دونوں پاس بھی ہے تو آپ نہیں عمر بھائی یہ ایک بات آپ کے سامنے بڑا سمجھ تو شروع جی ٹائم ایک منٹ